ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی. یہ وہ رویہ ہے جو ہم یونیورسٹیز سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کی طرف سے آنا چاہیے سوسائٹی میں. اور میں بڑا اس کے اوپر نسٹ کو ریکٹر صاحب کو, جنرل صاحب کو, باقی جو ٹیم ہے نسٹ کی, اس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت زبردست جو انیشیٹوز ہیں آج انہوں نے لیے ہیں. اور جو دو بہت امپورٹنٹ انیشیٹوز یہاں پہ جو آپ نے دیکھے ہیں اور اوور آل جو اس وقت چل رہے ہیں, میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں نسٹ کے دو بہت ہی بریلینٹ لوگوں نے وہ ٹیسٹ کٹس تیار کی جو کہ کرونا وائرس کو ٹیسٹ کرتی ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک جو پاکستان میں جو کٹس ہیں وہ باہر سے آ رہی تھیں. آج صبح ہماری میٹنگ ہوئی ڈریپ سے, کیونکہ بہت سارے دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہم کہیں گے تو کل ہو جائے گا. جو صحت سے متعلقہ معاملات ہیں ان کا رولز ہوتے ہیں, پروسیسز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے یہ کٹس بنائی گئیں, ان کے اپنے ٹیسٹ جو ہیں انہوں نے کیے, مختلف ہاسپٹلز میں جا کے مختلف جگہوں سے سیمپلز لے کے نسٹ میں آئے, وہاں پہ انہوں نے ٹیسٹ کیے. جب یہ خود مطمئن ہو گئے کہ یہ کٹس ہماری جو ہے ان کی ایکوریسی بالکل صحیح ہے, اس کے بعد انہوں نے ڈریپ کو بھیجا جو ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے, جو پاکستان سے صحت سے متعلقہ سارے امور کو سرٹیفائی کرتی ہے, لائسنسنگ کرتی ہے. ڈریپ نے اس کے اوپر ہمارے سے بڑا تعاون کیا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کی چونکہ خصوصی ہدایت تھی, انہوں نے پروسیسز جو ہیں اس کی بیوروکریٹک پروسیسز ان کو ریلیکس کیا. آج ہی جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی بنا دی ہے, اور آج شام کو یہ نوٹیفائی ہو جائے گی, اور صبح سے اس کے جو کلینکل ٹرائلز ہیں اس کٹ کے وہ شروع ہو جائیں گے. ایک دفعہ یہ کٹ کا ہمیں لائسنس مل جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم چند ہی ہفتوں میں یہ لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں, اگر لاکھوں کی تعداد میں فی الحال فوری طور پہ نہ بھی, لیکن امید ہے کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں چلے جائیں گے. لیکن 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی حد تک تو مجھے جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ہم چلے جائیں گے. 1.5 لاکھ کے قریب جو کٹ ہے یہ ہم گورنمنٹ کے حوالے کریں گے, تاکہ ہمارے ہاں جو بہت ایک چل رہا ہے سلسلہ کہ ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, جب ہم اپنے بنانے شروع کر دیں گے تو وہ پھر ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو ہزاروں کی تعداد میں جو کٹس ہیں یہ ہم اپنی بنا کر کے حکومت کو جو ہے وہ دے رہے ہوں گے. یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی نسٹ کی, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, ہمارے سائنٹسٹ کی, ایکیڈیمیا کی, پاکستان کی اس چیلنج میں جو ہم کرونا سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. دوسرا, ابھی آپ نے یہاں پہ بھی وینٹیلیٹر دیکھا جو نسٹ نے وینٹیلیٹر بنایا ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کو میں نے یہ کچھ ہفتہ پہلے یہ ٹاسک دیا تھا کہ جتنے لوگ آتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہے, وہ جو ڈیزائن ہے 48 ڈیزائن پاکستان انجینئرنگ کونسل کو موصول ہوئے. ان میں سے 2 ڈیزائنز کو جو انجینئرنگ کونسل کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا, اس کو اپروو کیا, اور وہ بھی اب ڈریپ کو چلے گئے ہیں. آج اس کی بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, اور اس سے پہلے آج سے اس کے جو ایک فیک لنگز ہیں جن کے اوپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پہلے منیکلز جس کو کہتے ہیں ہم, ان کے اوپر اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ آج سے شروع ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ ودن 3 to 4 days جو ایکچوئل پیشنٹس ہیں ان کے اوپر بھی اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ آ جائے گی, اور ہم اپنے جو وینٹیلیٹرز ہیں ہم اپنے وینٹیلیٹرز بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور وہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ اس کے بعد ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا, رادر ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے جو ہمارے وینٹیلیٹرز ہیں. تیسرا بڑا جو انیشیٹو جو ابھی لیا ہے وہ نسٹ نے, انہوں نے یہ ایک ڈرون یہاں پہ کریٹ کیا ہے, اور انہوں نے ایک مشین کریٹ کی ہے جو ریموٹ کنٹرول سے آپریٹڈ ہے. اور یہ جو سپرے کرنے کے لیے ڈس انفیکٹنٹ سپرے کرنا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری جگہوں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جہاں پہ خود لوگوں کا جانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. فار ایگزامپل کوارنٹین کیمپس بنے ہوئے ہیں بہت سارے, وہاں پہ آپ نے سپرے کرنا ہے تو وہ آپ اب ڈرونز کے ذریعے یہ سپرے جو ہیں وہ کر سکیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہی ہمیں اپنی اسیسمنٹ بتاتی ہیں پروونشل گورنمنٹس اور محکمہ ہیلتھ کہ ان کو کتنے ڈرونز چاہیے, کتنی ان کو یہ گاڑیاں چاہیے, یہ اس کے مطابق جو ہے یہ ہم مینوفیکچر کر کے یہ ہم ان کے حوالے کر سکیں گے. جو کمرشل ایریاز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, جہاں جہاں کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ہیومن انٹریکشن مشکل ہے, وہاں پر جو ہے وہ ہم کر سکیں گے. سینیٹائزرز کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم نے اپنا PCSIR نے اپنا سینیٹائزر بنایا,
اب نسٹ نے اپنا سینیٹائزر بنایا. مجھے بہت شکایات مل رہی تھیں کہ جو سینیٹائزرز ہیں وہ جعلی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تقریباً ہم نے 60 سے 70 سیمپل پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے سینیٹائزرز کے اٹھائے, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کی جو بہت بڑی میجورٹی تھی سینیٹائزرز کی وہ جعلی تھی. اور ہم نے جو سارے برانڈز ہیں وہ ہم نے جو برانڈز سینیٹائزرز کے کنفرمٹی میں نہیں تھے WHO کے اور ہمارے, ہم نے ان کو علیحدہ کر لیا ہے. آج شام کو ہم ان کی لسٹ شائع کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی چونکہ وہ ہماری مینڈیٹری لسٹ میں نہیں ہے PSQCA کی, تو ہم اس کو خود بین نہیں کر سکتے. لیکن میں نے آج صبح ہیلتھ منسٹری کو یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ ایمرجنسی پاورز پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دی ہیں, وہ اپنی ایمرجنسی پاورز انووک کرے اور یہ جو سینیٹائزرز ہیں, جو جعلی سینیٹائزرز بک رہے ہیں, ان کو فوری طور کے اوپر مارکیٹ سے اٹھایا جائے. اور اس میں بڑے بڑے جو ہمارے میجر سٹورز ہیں وہاں سے ملنے والے جو سینیٹائزرز ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی وہ کنفرم نہیں کرتے جو WHO کے سٹینڈرڈز ہیں. لہٰذا ہم نے اپنی پروڈکشن جو ہے PCSIR کی وہ بھی بڑھا دی ہے, اور اب یہ نسٹ نے یہاں پہ بنایا ہے. نسٹ سے بھی میں نے بھی جنرل صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو اس کی جلد از جلد کمرشل جو پروڈکشن ہے وہ شروع کریں, تاکہ ہمارے ہاں جو سینیٹائزرز جو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ سینیٹائزر جو ہے وہ صحیح ہیں. اس کے علاوہ آج پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے ایک اپنا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے, جس میں انکریج کروں گا یونیورسٹیز کو, ریسرچرز کو, سیریس ریسرچرز کو کہ وہ آئیں اور اپنی جو ریسرچ پرپوزلز ہیں وہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کو دیں. 2 کروڑ روپے کا ہم نے ایک انیشل ریسرچ کا پرپوزل جو ہے وہ آج لانچ کیا ہے. بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب آنا ہے. ایک تو نسٹ نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اس کو جو پاکستان کے اندر جو کرونا کا وائرس کی جو ساخت ہے, جس کو جینوم آپ کہیں گے, اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں بھی جو ہے یہ کیا ہے, اور بھی یونیورسٹیز ہیں جن میں اس کے اوپر بڑا سیریس کام ہوا ہے. اور جو انہوں نے جو نسٹ نے کام کیا ہے اس کی جو تعریف ہے وہ خود ایک جو جرمن ہمارا پبلیکیشن ہے انہوں نے بھی اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کا جو ہے وہ ساخت کے بارے میں اپنا اندازہ لگایا. پاکستان کے اندر بے شمار سوالات ہیں جن کے جواب ابھی ہمیں ملنے ہیں, اور اس کے اوپر ڈیٹا ریسرچ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ جب آیا ہے یہ کرونا وائرس آیا ہے تو وہ کہاں سے پاکستان کے اندر آیا ہے, اس کی جو ساخت ہے وہ ایران کے وائرس سے, چائنا کے وائرس سے کیسے مختلف ہے. پھر یہ کہ جیسے اگر تافتان کے اندر بہت سارے جو گروپ تھا, لوگ تھے, زائرین تھے, کیا وجہ ہے کہ ان میں سے ایک گروپ جو ہے اس کو کرونا وائرس ہوا ہے, دوسرے کو کرونا وائرس نہیں ہوا. جس کو نہیں ہوا ان کو کیوں نہیں ہوا, اور جن کو ہوا ہے ان کو کیوں ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے کہ جو ہمارے ہاں عورتوں کو کرونا وائرس زیادہ اس کا شکار ہو رہی ہیں یا مرد زیادہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ اسی طریقے سے کس ایج بریکٹ کے لوگ ہیں جو زیادہ اس کا شکار بن رہے ہیں. تو یہ سارے ایریاز ہیں, ڈیٹا ہے جس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے. اور میں یونیورسٹیز کو کہوں گا, جو ہمارے سیریس ریسرچرز ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ آگے آئیں, ہماری جو پروگرام ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں, ہمیں سجیشنز بھیجیں تاکہ ہم ایک کمپریہنسو اس کے اوپر ایک ریسرچ کر کے اپنے جو باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکیں, اپنی پالیسی میکنگ جو ہے اس کو ہم کر سکیں. باقی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, ہم نے اس کو بڑا اچھی طریقے سے ابھی تک جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے جو امریکہ یورپ سے جو سبق سیکھے ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ لاگو کیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ابھی تک حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں. اور باقی یہ ہے کہ ابھی تک جو اس کی دوائی والا معاملہ ہے, ویکسین والا معاملہ ہے, وہ ابھی پوری دنیا میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ایک دوائی کو جو کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کوئی فلانی دوائی دے دیں, کوئی کہہ رہے ہیں فلانی دوائی دے دیں, ابھی تک اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے. احتیاط ہی ضروری ہے, اور احتیاط میں یہی ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو گھر سے نہ نکلیں, ہاتھ بار بار دھوئیں, اپنا ماسک سے جو چہرہ ہے جب قریب ہوں تو اس کو ضرور کور کریں, اور اپنا انٹریکشنز جو ہیں وہ کم سے کم کریں. اس کے علاوہ جس طرح سے ہمارے سوشل ڈسٹینسنگ کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے, تو 2 اور ایپس بھی آج نسٹ نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی ہیں. ایک تو آپ اپنی ایپ
نسٹ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ چیک کر سکیں گے کہ آپ کے جو اندر سمپٹمز ہیں وہ کیا اس لائق ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو آپ گھر بیٹھے پہلے اپنے اس ایپ سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اردو میں بھی اور وہ ایپ اردو میں بھی ہے. پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ اس ایپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے گوگل کے ساتھ اس کو انٹریکٹ کیا ہے اور اب وہ آپ کو اسی ایپ کے اوپر یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ نے شاپنگ کے لیے باہر جانا ہے تو کون سے علاقے ہیں جہاں پہ رش کم ہے اور آپ اس کو اڈاپٹ کریں. تو اس کا بھی ایک جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا. سو یہ کچھ کنٹریبیوشنز ہیں جو بھی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اور ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں, ہمارے جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کی ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے, اپنے اداروں کے ساتھ مل کے ہم اس وائرس کو, اس بلا کو شکست دے سکیں. سر جعلی جو ٹیسٹنگ کٹس تھی یا غیر اپرووڈ ریپ سے, اس کا معاملہ آپ نے ٹیک اپ کیا تھا, اس کے بعد وزارت ہیلتھ نے بھی اس میں سنجیدگی سے لیا ہے. کوئی کمی آئی ہے اب ڈریپ سے اپروو شدہ ہی ہے, برآمد ہو رہی ہے ایسی؟ نہیں بالکل, یہ ہم نے معاملہ جو ہے وہ اٹھایا تھا. اور دیکھیے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اگر جو ڈریپ یہ جو کٹس ہیں, مجھے تو اس وقت پتہ چلا کہ جب ہم اپنی یہ جو نسٹ کی کٹ جب ہم اپروو کرانے کے لیے ڈریپ کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ ان کا اپنا ایک بڑا کمپریہنسو پروسیس ہے جس سے وہ گزارتے ہیں, اس کے بغیر وہ اپروو نہیں کرتے. لیکن جو امپورٹڈ کٹس آ رہی تھیں ان کے اوپر کوئی اصول نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لہٰذا ابھی جو ہم نے یہ کیا ہے کہ آج شام کو ایک میٹنگ ہے, اس میں وہ نامینیشنز انہوں نے کر دی ہیں. ڈاکٹر ظفر صاحب نے ایکسپرٹس کی کٹس کے حوالے سے, اور کل یا پرسوں تک جو کٹس کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ طے کر دیں گے. سو جو کٹس امپورٹ ہونا ہے وہ رک جائیں گی اور صرف وہی کٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی جو باقاعدہ ڈریپ کے کرائٹیریا کے اوپر پوری اتریں گی. سر ایک یہ جو ایپ آپ نے تیار کی ہے, NITV نے بھی ایک تیار کی تھی آپ کی ایپل کے حوالے سے, ان نے گوگل پلے اسٹور کو بھیجی تھی یہی ٹریس والی, لیکن آگے سے آبجیکشن یہ آیا ہے کہ پاکستان میں فیک چیزیں زیادہ بن رہی ہیں, فیک ایپس بن رہی ہیں, ہر ادارہ اپنا اپنا کریڈٹ لے رہا ہے. گوگل پلے اسٹور نے NITV سے شناخت مانگی ہے کہ آپ گورنمنٹ اینٹی ہیں یا نہیں, آپ کو بھی پرابلم نہیں آئی؟ جی ابھی تک یہ فی الحال یہ اینڈرائڈ بیسڈ ہے, یہ جو ہے ایپل کے اوپر ابھی نہیں, اینڈرائڈ بیسڈ ہے. اور اس کی لائسنسنگ یا اس کے اوپر کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ بتا دیں. یہ جنہوں نے بنائی ہے ڈاکٹر محسن ٹوانا ہے. کرنٹلی ہم نے جو ہمارا ایپ ڈیولپمنٹ پروسیس تھا اس کے اندر ہم نے ڈاکٹروں کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ان سے ہم نے پوچھا کہ ان کا اسکریننگ میتھڈ کیا ہے, اور جو ان کا اسکریننگ میتھڈ ہے جو کہ DKMC اسکورنگ بیسڈ ہے, ہم نے ایگزیکٹلی اسی پروسیس کو امپلیمنٹ کیا. تو جب آپ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں, جس اسکریننگ پروسیس سے گزرتے ہیں, ایکچولی ایپ آپ کو گھر کے اوپر اسی پروسیس کے تھرو لے کے جا رہی ہے. نہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ لائسنسنگ میں تو ایشو نہیں آیا, مطلب لائسنسنگ میں ایشو نہیں. جی اچھا فواد بھی بتائیے گا, ابھی حکومت نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے کہ 25 اپریل تک ہم جو تعداد ہیں اس کو 25,000 سے کم رکھیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ 14 تک گیا, تو یہ آگے ایکسٹینڈ ہوگا بھی, یا اس کی ضرورت ہے بھی ایکسٹینڈ کرنے کی لاک ڈاؤن؟ 15 تاریخ کو نیا ڈیٹا آئے گا. ایکچولی اس ڈیٹا سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو کرونا وائرس کا, دیکھیے اس وقت 2 ایشوز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے ٹیسٹ نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چل رہا. دوسرا ایشو یہ ہے, دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ٹیسٹنگ جو ہے اس کی ہاسپٹل میں تو لوگ آتے ہی آتے ہیں نا, تو جو آتے ہیں وہ تو ٹیسٹ ہو رہے ہیں. لہٰذا اس وقت جو ہم نے 15 تاریخ تک کا ڈیٹا دیکھنا ہے, ہمیں ایگزیکٹلی پتہ یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس سے سویئرلی متاثر ہیں. بے شمار اس میں جو لوگ ہیں جن کو کرونا وائرس ہوگا لیکن ان کو سمپٹمز نہیں آتے, لیکن جن کو سمپٹمز آتے ہیں, جو کریٹیکل بیمار ہیں, ان کا ڈیٹا تو 100% ہمارے پاس آتا ہے. 15 تاریخ تک ہمارا یہ ہو جائے گا کہ کتنا ہمارے ہاں کرونا وائرس کا جو وبا ہے یہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے یا اسٹیبل ہو رہی ہے, اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے. صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے لیے ریسرچ کرنا ضروری ہے, تو پاکستان میں جب سے یونیورسٹیز بند ہیں, ساری ریسرچ سینٹر جو ہے وہ بھی تقریباً کلوز ہے, تو کیا اس حوالے سے وزارتی تعلیم سے کوئی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ ریسرچ سینٹر اگر بند ہے تو پھر ریسرچ کیسے ہوگی؟ نہیں, ریسرچ سینٹرز کی بات ہو گئی ہے. چیئرمین جو HEC ہیں انہوں نے, ان سے میری بات ہو گئی تھی, پہلے بھی ہو گئی تھی. وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ریسرچ سینٹرز انہوں نے کھول دیے ہیں, کافی جگہوں پہ کھول بھی دیے ہیں, کئی جگہوں پہ کھول رہے ہیں. اور جس طرح مثال کے طور پہ کرونا سے ریلیٹڈ کوئی ریسرچ اگر کرنا چاہے تو ہمارے جس طرح یہ کٹس کی ریسرچ ہو رہی ہے تو وہ ہم اس میں, وہ لیبس کھلی ہیں, اس میں ہمارے ہم لمیٹیڈ جو ریسرچرز ہیں وہ اس میں ضرور
आई थिंक उसमें कोई भी नहीं रोक रहा, और आई थिंक इतना इनिशिएटिव लेना चाहिए सब। और हमारी स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी लेबॉर्ट्रीज़ तो ओपन हैं किसी भी रिसर्चर के लिए। जो भी सीरियस रिसर्चर्स होंगे, अगर उनके वो रिसर्च करना चाहते हैं, हमारी लैब्स यूज़ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की लैब्स यूज़ करना चाहते हैं, तो दे आर मोर देन वेलकम। तो पंजाब के एक हॉस्पिटल की वो वीडियो भी आई जहाँ पे मरीज़ को बांध के वो किया गया। उसके बाद डॉक्टर्स के हवाले से भी काफ़ी शिकायत आ रही है कि किट्स दस्तियाब नहीं है। किम्स के डॉक्टर्स की तस्वीरें वायरल हुई हैं, वो कह रहे हैं कि किट्स हमें दस्तियाब नहीं है। देखें, ये जो डॉक्टर्स की किट्स का मसला है ना, ये तो इवन न्यूयॉर्क में मैं देख रहा था कि क्वींस में जो सारा डॉक्टर्स का और नर्सेज हैं वो हड़ताल पे चली गई, क्योंकि अमेरिका में भी किट्स दस्तियाब नहीं थी। हो ये रहा था कि पूरी दुनिया में फ्रैंकली सिर्फ चाइना ये चीज़ें बना रहा था। ये जो ग्लव्स हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, डॉक्टरों के गाउन हैं, ये सिर्फ चाइना में बन रहे थे, पूरी दुनिया उनसे ख़रीद रही थी। अब जब अचानक एक ज़रूरत इतनी पड़ गई तो पता चला कि किसी और के पास तो ये कोई और ये बना ही नहीं रहा, लिहाजा वो जो शिफ्टिंग हुई एक बनाने में, उसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगना था। अब तकरीबन हमारे पास जो डॉक्टर्स का जो इस वक्त सिचुएशन है, 90% के करीब जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें तमाम सामान जो है वो पूरा कर दिया गया है। 10% के करीब रह गए हैं, उनको भी इस हफ्ते जो है वो सारे के सारे किट्स और वो सब जो है वो मिल जाएंगी। बाकी जहाँ तक तैयारी का मामला, अब ज़्यादा है, लोकल प्रोडक्शंस भी जो हैं वो शुरू हो गई हैं, तो उसका फ़ायदा होगा। दूसरी जो आपने सवाल किया कि कोरोना के मरीज़ों से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। काबीना ने परसों इसको डिस्कस किया और उसके बाद डॉक्टर ज़फ़र साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर ये बात की है। देखें, मैं हैरान हो रहा हूँ कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कराची में तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर जिस तरीके से जो है वो उनको महबूस कर दिया गया, और कोई उनको जो है वो नहीं पहुँच रहा, कोई उनको जो है वो खाने पीना नहीं है, उनकी सेहत केयर नहीं है। इसी तरह से पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में कई जगहों के ऊपर लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि जो डॉक्टर्स और जो पुलिस है वो कुछ इस किस्म का रवैया अख्तियार कर रहे हैं कि जैसे वो कोई मरीज़ नहीं है, क्रिमिनल है। देखें, ये इस तरह नहीं होता। जो भी मरीज़ होगा उसका हेल्थ सिस्टम के ऊपर, हस्पतालों के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमने उम्मीद देनी है लोगों को, या हमने उनको पकड़ पकड़ के बांध ही जाना है या अंदर करना है? ये तो बिल्कुल क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि आपने को लोगों को उठा उठा के कैंपों में डाल देना है और फिर कहना है कि आप बाहर ना निकलें। इस तरह तो लोग अपना बीमारी बताना बंद कर देंगे और हमारे लिए ज़्यादा ख़तरा हो जाएगा। इसलिए जो तमाम लोग जो स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट्स में डील कर रहे हैं और पुलिस के लोग हैं, वो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में पुलिस को ये कहा है कि इनको डंडे मारने का मकसद नहीं है, लोगों को साथ लेके चलना होता है। एक प्रॉब्लम आई है, मुसीबत आई है, फ्रस्ट्रेटेड है लोग, हम भी एक जिटरी हो जाते हैं, पुलिस वाले भी हम में से ही हैं, वो भी जिटरी हो जाएंगे, लोग बात नहीं मान रहे, कुछ नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट की, डॉक्टर्स हों, हेल्थ के एहलकार हों, गवर्नमेंट्स हों, पुलिस हो, हमारी जिम्मेदारी है अपने लोगों के साथ हमदर्दी करना, उनको साथ लेके चलना और उनको वो उम्मीद देना कि इंशाअल्लाह ताला, और कोरोना के तो 99% लोग तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से नहीं कि कोई हमने किसी को कोरोना हो गया तो उसको हम कोई जो है वो करना शुरू कर दें। तो इसलिए प्लीज़ इसको ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहूँगा, चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि आप अपने जो महकमे हैं उनको बड़ी सख्ती से ताकीद करें कि इस तरह का माहौल जो है वो नहीं होना चाहिए। शुक्रिया।